بسم اللہ الرحمن الرحیم أن كان ذا مال وبنين صدق اللہ العلی العظیم۔ آیت نمبر 14 کے الفاظ کے معنی کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ سب سے پہلا حرف ہے ان۔ ان مختلف مقامات پر مختلف معانی میں آتا ہے۔ اس آیت میں اس کا معنی ہے اس لیے کہ، یعنی پچھلی بات، پچھلی خرابیوں کی گویا سبب بیان کیا جا رہا ہے۔ ان اس لیے کہ، کانا تھا، یعنی وہ تھا، یا بعض اوقات وہ ہے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یہاں پر وہ ہے۔ ذا مال یعنی صاحب مال۔ ذا کا لفظ، ذا کا حرف صاحب یا مالک ہونے کے معنوں میں آتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے ذا العقل یعنی صاحب عقل، ذا مال یعنی صاحب مال، یعنی مال کا مالک، مال رکھنے والا، جس کے پاس مال و دولت وافر ہو۔ وا اور بنین بیٹے۔ اس آیت کا سادہ ترجمہ اس طرح سے ہے کہ یہ ساری غلط حرکات اور غلط مطالبات اس لیے کرتا ہے کیونکہ یہ صاحب مال بھی ہے اور صاحب اولاد بھی، یعنی اس کے پاس دنیا کا مال بھی بہت ہے اور بیٹے بھی اس کے پاس بہت ہیں، اور یہی سبب بنا کہ یہ شخص اپنے آپ کو ہر کسی سے بے نیاز سمجھے اور اللہ کی نافرمانی پر اور اللہ کے پیغام کے سامنے رکاوٹ بننے پر اتر آئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ علق کو بیان کرتے وقت جو آیات آئی تھی، کلا ان الانسان لیطغی، خبردار انسان سرکشی اور طغیان کرتا ہے۔ کس لیے؟ ان رآہ استغنی، اس لیے کہ جب دنیا کے ظاہری مال و اسباب اپنے پاس فراہم دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اب اسے کسی کی، حتیٰ کہ اللہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، لہذا اللہ کی نافرمانیوں پر اتر آتا ہے کیونکہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے۔ یہ دو نعمتیں، ایک مال اور ایک بیٹے، قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ان دو نعمتوں کا تذکرہ آیا کہ یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کے پاس اگر وافر ہو جائیں تو اس کی طبیعت میں اللہ سے دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا سورہ منافقون میں خداوند عالم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم، تمہیں راستے سے ہٹا نہ دے، تمہیں برے راستے پر چلا نہ دے، کیا چیز؟ اموالکم ولا اولادکم، تمہارے مال اور تمہاری اولاد، کس سے تمہیں نہ ہٹا دے، غافل نہ کر دے، عن ذکر اللہ، اللہ کو یاد رکھنے سے۔ انسان اگرچہ جب اس کے پاس یہ چیزیں نہ ہوں، جیسے کہ قرآن بیان کرتا ہے کہ جب تمہارے پاس یہ چیزیں نہ ہوں تو تم کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگتے ہو، لیکن جب اللہ تمہیں عطا کر دیتا ہے تو تم اللہ کو اس طرح بلاتے ہو کہ جیسے تم نے کبھی اس سے سوال ہی نہیں کیا تھا، مانگا ہی نہیں تھا۔ بس یہی چیزیں کہ جو اللہ عطا کرتا ہے، انہی کی وجہ سے اس دینے والے کو بھول جانا، اس سے بدترین احسان فراموشی اور ناشکری اور پستی نہیں ہو سکتی۔ اسی دنیا میں اپنے معاشرے میں کوئی شخص اگر ہم پر احسان کرے اور کچھ مبلغ روپوں کا، پیسوں کا ہمیں دے دے تو ہم اس کا احسان اپنے اوپر بہت سمجھتے ہیں، اور جہاں اس سے ملاقات ہو جائے، حتیٰ اس سے ملاقات نہ بھی ہو تو اب اس کے احسان کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں،
اور اس کی بات مان کر خوشی محسوس کرتے ہیں، لیکن اللہ کے بے انتہا احسان، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تم جانتے بھی نہیں کہ اللہ نے تمہاری کون کون سی ضروریات پوری کی ہیں۔ لیکن اس احسان کرنے والی ذات کو فراموش کرنا، یہ انسان بعض اوقات اپنا شعار بنا لیتا ہے اور اسے بھلائے رکھتا ہے۔ بس خداوند عالم فرمانا چاہتا ہے کہ اس شخص کی، اے نبی، آپ کے مخالفین کی ان خرابیوں کی وجہ یہ ہے کہ یہ صاحب مال ہیں اور ان کے بیٹے ہیں کہ جو ان کی سرکشی کا سبب بن چکے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا اور ان نعمتوں کی وجہ سے اور اللہ کے آگے اور اللہ کے پیغام کے آگے سر جھکاتا، لیکن بجائے ایسا کرنے کے خدا اور اس کے دین کا دشمن اور مخالف بن گیا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مال اور بنین یعنی بیٹے، ان کا تذکرہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر آیا ہے۔ خداوند عالم نے فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ اس دن یعنی قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے کام آئیں گے۔ کون سا مال اور کون سے بیٹے؟ کہ جن کے سبب سے انسان نے اللہ کو بھلایا اور اللہ کے قانون سے سرکشی کی، اور مال جمع کرنے کی محبت میں اور اپنے بیٹوں کی محبت میں اللہ کی نافرمانیاں کی اور اللہ کے حرام کیے ہوئے کاموں کو انجام دیا۔ اور یہ مسئلہ فقط اس زمانے کا مسئلہ نہیں ہے، آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان اپنا مال زیادہ کرنے کے لیے کئی لوگوں کا حق مار لیتا ہے، اپنے بیٹوں کو آرام اور آسائش والی زندگی فراہم کرنے کے لیے دوسروں کا حق بھی چھین لیتا ہے، دوسروں کا کھانا بھی چھین لیتا ہے۔ اور اللہ نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ وہ مال اور وہ اولاد کہ جو اللہ کی نافرمانیوں کا سبب بنی، تو اس مال کو بھی عذاب بنا کر اسے چکھایا جائے گا، اور وہ اولاد بھی قیامت کے دن اپنے باپ سے دور بھاگے گی، باپ اولاد سے دور بھاگے گا، اور اولاد جس کی محبت میں اللہ کی نافرمانیاں کرتا تھا، اس اولاد سے باپ دور بھاگے گا اور وہ اولاد باپ سے دور بھاگے گی، اور وہ انسان چاہے گا جو اللہ کا مجرم تھا، وہ چاہے گا کہ کاش اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو اپنے بدلے میں جہنم میں ڈلوا دے اور خود اس سے نجات پا لے، لیکن اس دن ہر انسان اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔